الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت کی بہترین حالت میں، ایمان کی حالت میں دوبارہ جمع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا تذکرہ سننے کے لیے۔ انشاءاللہ آج جن صحابہ کے بارے میں ہم علم حاصل کریں گے، اس میں سے جو پہلے صحابی ہیں ان کا نام ہے عبداللہ ذوالبجادین۔ عبداللہ ذوالبجادین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یتیم تھے۔ ایمان لانے کے جرم میں ان کے کفیل چچا نے سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ جسم پر پہنے ہوئے 2 کپڑے بھی اتروا دیے۔ یہ تھے میری بہنوں عبداللہ ذوالبجادین، جو کہ ایک یتیم بچہ، اور ایمان لانے کے جرم میں ان کے چچا نے، جو چچا کے زیر پرورش تھے، وہ یتیم ہونے کی وجہ سے چچا ان کی پرورش کر رہا تھا، اور اس نے یہ ظلم کیا، یہ ستم کیا ان پر کہ جسم پر صرف 2 کپڑے تھے، صرف 2 کپڑے تھے، وہ بھی نکال لیے۔ یعنی پہلے تو مطلب پہلے زمانے میں جس وقت صحابہ کا دور تھا، اس وقت جیسا کہ میں نے آپ سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ چچا کا مرتبہ وہ لوگ والد کے برابر دیتے تھے، اور چچا جو ہوتا تھا وہ بڑا شفیق ہوتا تھا اپنے بھتیجوں پر اگر ان کے والد نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، کیوں؟ صرف اور صرف ایمان لانے کی جرم میں، لیکن انہوں نے ایمان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سیرہ کی کتابوں میں آتا ہے، محمد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ذوالبجادین یتیم تھے، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، ان کے باپ کا انتقال ہوا تو پیچھے کوئی چیز اس نے نہ چھوڑی، تو چچا نے کفالت کی اور وہ خوشحال ہو گئے۔ یعنی چچا جب کفالت کرنے لگے تو کیا ہوا؟ وہ خوشحال ہو گئے تھے، یعنی اچھی زندگی ان کی گزار رہے تھے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا ہوئی، لیکن چچا کے سامنے اس کے اظہار کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے، غزوات بھی ہوتے رہے، یعنی لڑائیاں ہو رہی، غزوات ہو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک دن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، میں آج تک تمہارے اسلام لانے کا انتظار کرتا رہا۔ دیکھیے، چھوٹے تھے تو بارہا دیکھتے تھے کہ شاید چچا اسلام قبول کر لے، اس کے بعد میں بھی کر لوں گا، لیکن رغبت ہوتی تھی، لیکن ڈر سے چچا کے نہیں بولتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کچھ سال گزرے اور جب وہ تھوڑا سا بڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا سے کہا، اے میرے چچا، میں آج تک تمہارے اسلام لانے کا انتظار کرتا رہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، لہٰذا مجھے اسلام سے محبت ہے، میں اسلام قبول کر لوں گا، اجازت دے دیں۔ تو چچا کہتا ہے، اللہ کی قسم، چچا کیا کہتا ہے ان کا؟ عبداللہ کا چچا کہتا ہے، عبداللہ رضی اللہ عنہ کا چچا کہتا ہے، اللہ کی قسم، اگر تم نے محمد کا دین اختیار کیا تو میں تیرے پاس کوئی چیز نہیں رہنے دوں گا۔ یعنی جتنی چیزیں میں نے تجھے دی ہے، جو تو آج تیرا یعنی چین اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، یہ مت بھول کہ یہ تمام چیزیں میں تجھ سے چھین لوں گا اگر تو دین محمد پر ایمان لاتا ہے۔ جو میں نے تجھے دی ہے، حتیٰ کہ جسم پر پہنے ہوئے کپڑے بھی نہیں رہنے دوں گا۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ میری بہن غور سے سنیں، میری بیٹیوں، میری ماؤں، غور سے سنیے، اور اپنا دین یعنی میرا اور آپ کا دین کہاں تک مضبوط ہے، ہم اسلام پر کتنا عمل پیرا ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان الفاظ کی روشنی میں ہم چیک کریں اپنے ایمان کو۔ کیا پیارے الفاظ ہیں جو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا سے کہتے ہیں، اللہ کی قسم۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے، جیسے اس نے بھی کہا نا، چچا نے بھی کہا نا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے تمام چیز چھین لوں گا، تو یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم
عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو اب محمد کا دین اختیار کر چکا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر کے پتھروں کی عبادت چھوڑ چکا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب، جو کچھ میرے پاس ہے یعنی مال و دولت دنیا کی، وہ تجھے مبارک اور میرا دین مجھے مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی میری بہنوں، یہ صحابہ وہ تھے جو اپنا سارے کا سارا جو بھی، حتیٰ کہ یہ بول رہا چچا کہ تیرے جو آنکھ پہ کپڑے ہیں نہیں وہ بھی نہیں رہنے دوں گا، آنکھ پہ جو تو کپڑے پہنا ہوا ہے وہ بھی نہیں رہنے دوں گا، تو کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں لے لے، تجھے مبارک ہو یہ ساری چیزیں، اور میرا دین یہ میرے لیے مبارک ثابت ہو، اور واقع میں ہوا مبارک۔ یعنی ایک وہ شخص آپ تصور کریے جو مدینے کی گلیوں میں رسوا کیا جا رہا ہے دین اسلام کے لیے، اور وہ سمجھ رہا ہے، اس کا چچا یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا چچا یہ سمجھتا ہے کہ اس رسوائی سے وہ ہیبت کھا کر، اس کے دنیا چھینے جانے سے یہ ہیبت کھا کر چھوڑ دے گا دین محمد کو، لیکن نہیں میری بہنوں، دنیا کے چھینے جانے کے خوف سے ہم اسلام کو نہیں چھوڑے، جیسے کہ صحابہ نے نہیں چھوڑا تھا، ان کا ساری دنیا چھین لی گئی، ساری دنیا، حتیٰ کہ کیا کہتے ہیں آنکھ کے جو کپڑے تھے وہ بھی چھین لیے گئے، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ماؤں کو، بہنوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک صاحب ہے وہ پڑھ کر دم کریں گے، پلیتا دیں گے، تعویذ دیں گے، اور آپ کا بچہ بھلا ہو جائے گا، تو بچے کی جان کی پرواہ، بچے کی صحت کی پرواہ ایسی ہونے لگتی کہ شرکش کرنے لگے، بھول گئے شافی کل کون ہے، اللہ کی ذات ہے، شفا اللہ کے پاس ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے پاس ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اللہ سے رجوع نہیں کرتی، اور کرتی بھی تو دعائیں کی تھی میں نے، قبول نہیں ہوئے، لہٰذا میں کیا کروں گی، یہاں جاؤں گی، وہاں جاؤں گی، ان سے پڑھا لوں گی، ان سے پڑھا لوں گی، وہ نہیں، کچھ نہیں، بہت بخار بہت تیز اچھل، وہ تو نا اکثر میں نے دیکھا بعض یعنی بستیوں میں کہ بولتے کہ بچے کو پھسلیاں اچھل رہی ہیں، وہ کام والیاں بولتی کہ بی بی جاؤ وہاں پہ جاؤ، وہ خاتون ایک پڑھتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ پڑھتی ہے، تو بولے نہیں پڑھتی ہے، یعنی میرا بیٹا جب چھوٹا تھا، بہت سالوں کی بات بتا رہی ہوں میں، 20 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، کہ اس وقت یعنی مطلب یہ کہ بہت ہے نا کمزور عقیدے والے بھی گھر میں، تو پیچھے لگ جانے لگتے کہ چلو خالی کیا ہوگا ایک مرتبہ، چلو تو صحیح، چلو، بہت زبردستی کیا، وہ کام والی کی بات پر یقین کر لیا، اور بہت زبردستی کرنے، نہیں کہ بہت، اور واقعی میں بچے کی طبیعت بہت خراب تھی، تو میں نے کہا توکل اللہ، اللہ دینے والا ہے، مرض بھی اللہ ہی نے دیا، شفا بھی اللہ ہی دے گا۔ مجھے کسی کے یعنی کسی کے کلام تو کہتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں، بس وہ پڑھتی ہے، میں نے کیا پڑھتی ہے بندی، مجھے پتا ہو نا کہ کیا پڑھتی ہے، تو بولے مجھے بھی نہیں پتا کیا پڑھتی ہے، لیکن مشہور ہے وہ کہ مطلب اس کے پڑھنے سے چلا جاتا، میں بولی ٹھیک ہے پہلے میں پوچھوں گی وہ کیا پڑھتی ہے۔ ہم گئے ہم گئے اور وہ آئیں بیچاری پڑھنے کے لیے، سر پر جو دوپٹہ ڈالا انہوں نے پڑھنے کے لیے، سر پر دوپٹہ تک ڈھنگ سے نہیں ہے، لباس ان کا ڈھنگ کا نہیں ہے، وہ کیا خاک دعا پڑھیں گے، میں نے کہا کہ آپ کیا پڑھنے والی ہیں، بولے آپ ہاں میں پڑھوں گی سبھی کو، مطلب مجھے آپ ایسے کیوں پوچھ رہی، بولے آپ کو یقین نہیں کہ مطلب یقین نہیں ہے تو کیوں آئی یہاں پر، تو میں نے کہا کہ یہ بات یقین کی نہیں ہے، بات اس بات کی ہے کہ آپ کیا پڑھنے والی ہیں، کیا پڑھنے والی، بھلے بتائیے میرے بچے پر کیا دم کریں گی آپ، تو بولے وہ بتانے کی چیز نہیں ہے، بولے سبحان اللہ، میں نے کہا سبحان اللہ، جو چیز بتانے کی چیز ہی نہیں ہے، میں نے جو میرے ساتھ چلی تھی ان کو میں نے کہا کہ سنا آپ نے، یہ بتانے کی چیز ہی نہیں ہے، تو بولے کہ تم کو کیا کرنا ہے، بولے مطلب کیا ہے اس سے، بچہ ٹھیک ہو جائے بس، میں نے نہیں، اس کو شفا دینے والا اللہ ہے، اس کی میں مطلب وہ جب تک مجھے یہ نہیں کہے گی کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، اور اسے چاہیے کہ وہ زور سے پڑھے جو پڑھ رہی ہے میرے بچے پہ دم کرنے کے لیے، بولے نہیں وہ لکیریں ڈالتی، بولے جہاں پھسلیاں اچھل رہی ہیں وہاں سے اپنے ہاتھوں سے ایسے مطلب اشارے کرتی، بولے وہ کیا کی پڑھتی، کیا کچھ کی کرتی، میں نے کہا چل بے وقوفی حرکتیں ہیں یہ تمام، تو میری بہنوں کیسے، یعنی ایک نہیں، سب وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا پڑھتی ہے، جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا پڑھتی ہے تو بولتی کہ تم کو کیوں بتاؤ، تو میں نے کہا کہ مطلب دیکھیے
ہاں آپ قرآن اگر پڑھ کے دم کر رہی ہیں سبحان اللہ اچھی بات ہے، قرآن پڑھ کے دم کریے گا، لیکن دیکھنے میں تو ایسی نہیں لگ رہی تھی وہ کہ وہ پڑھے گی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہوتا ہے کہ مطلب بعض وقت کسی کے الفاظ میں کسی کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے، تو اگر وہ قرآن کے کوئی الفاظ پڑھ کے جیسے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر رہی ہے، معوذتین پڑھ کے دم کر رہی ہے، نظر بد کے آیات پڑھ کے یا نظر بد کی دعائیں پڑھ کے وہ دم کر رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن نہیں، وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں بتاؤں گی. تو سبحان اللہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایسے کئی ہماری بہنیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھسل جاتے ہیں. نہیں پھسلیں. دیکھیے عبداللہ ذل بجادین رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ساری چیزیں اپنی قربان کر دی، آنکھ کے کپڑے تک اتروا لیے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا. وہ سمجھ رہا تھا اس چچا کہ اسے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جب بے عزت کر دے گا تو وہ پریشان ہو کر کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں دین چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ایسے بے گھر مت کرو. نہیں کہا، گھر بار چھوڑا، حتیٰ کہ آنکھ کے کپڑے تک نکال لیا. بدماش نے تو ٹاٹ کے 2 کپڑوں میں ہجرت کر کے مدینہ آئے. اچھا وہ مکے میں ہی تھے، مدینے کی گلیوں میں نہیں، مکے میں ہی تھے، مکے میں ہی تھے. اور یہ جب ایک ٹاٹ کے جو ٹکڑے جو مطلب انسان پھینک دیتا ہے استعمال کرنے کے بعد، اس وقت کہ ابھی بھی کرتے نا کہ مطلب جو ویسٹ ہو جاتے پھینک دیتے باہر، تو وہ جو ٹاٹ جو ہوتا وہ ٹاٹ کے ٹکڑے باہر پڑے ہوئے رہتے، وہ لپٹ کر مدینہ آتے ہیں. ٹاٹ کے 2 کپڑوں میں ہجرت کر کے مدینے آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ذل بجادین کا لقب دیا. یعنی 2 ٹکڑے انہوں نے لپٹے تھے، تار کے 2 ٹکڑے لیے، ایک نیچے لپٹا ایک اوپر لپٹا. تو ابن حشام رحیم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ذل بجادین اس لیے کہا گیا کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرص حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر 2 حصے کیے، ایک کا تیبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا. اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذل بجادین یعنی 2 کپڑوں والا یہ کہہ کر لقب دیا. میری بہنوں، عبداللہ ذل بجادین رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے جو بہت ہی گریہ وزاری کرتے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے، اونچی آواز میں دعائیں مانگتے تھے. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ایک حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل بجادین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا وہ بہت نرم دل والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ تلاوت قرآن کے دوران اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر فرماتے اور دعا مانگتے ہوئے اپنی آواز اونچی کرتے. یعنی کلام اللہ کا پڑھتے 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 ان کے اوپر رخت طاری ہو جاتا اور آواز اونچی کر کے پڑھتے اور بیچ بیچ میں قرآن کو روکتے اور دعائیں 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 رقت قلب کے ساتھ دعائیں کرتے، اذکار کثرت سے کرتے. یعنی جیسے عذاب کی آیتیں آئی تو رک جاتے ہیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے. رحمت کی آیتیں آتی ہیں، جنت کی آیتیں آتی ہیں تو اللہ کی جنت کی طلب کرنے لگتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان کرتا ہے تو وہ آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ تھے عبداللہ ذل بجادین. ان کے ایمان اور ان کے خلوص کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ایک دن یہ ہوا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ادرا رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ، ابن ادرا رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے لیے باہر تشریف لائے، مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہم دونوں چلنے لگے. ہمارا گزر ایک آدمی پر ہوا جو نماز میں اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا تھا، اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا، نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے یہ ریا سے کام لے رہا ہو. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نماز میں اونچی آواز قرآن اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے. تو آپ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ارشاد فرمایا اونچی آواز سے تلاوت کرنا ہی تو ریا کی دلیل ہے. یعنی ابن درا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک اور رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دے رہا تھا. اس وقت کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے میرے پاس کسی ضرورت سے باہر تشریف لے گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر چل دیے. ہمارا گزر ایک آدمی پر ہوا جو نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے کہا ممکن ہے یہ آدمی ریا سے کام لے رہا ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے.
تو میں نے دیکھا تو وہ عبداللہ ذوالبجادین تھے رضی اللہ عنہ۔ کیا مطلب ہوا کہ کوئی آواز زور سے پڑتا ہے اور اس کے اوپر کوئی رخت نہیں ہے، زور سے پڑھ رہا ہے تو بس اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ سب سنائی دے سب کو، تو یہ دکھاوا ہوا، ریا ہوئی۔ ایک پڑھ رہا ہے شخص جو زور سے پڑھ رہا ہے اور اس کے اندر رخت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر وہ ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ کے خوف سے دعائیں کر رہا ہے بیچ بیچ میں روک روک کر، بہت رجوع کرنے والا، یعنی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالبجادین کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کلا انہو اواب، ہرگز نہیں بلکہ یہ تو بہت توبہ کرنے والے، یعنی اواب تھے یہ، توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے۔ تو قرآن پڑھتے تو اس وقت بھی بار بار یہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زور سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دکھاوا کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک کا زور سے پڑھنا دکھاوا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث میں یہ بات ہمیں واضح ہوئی۔ عبداللہ ذوالبجادین کے متعلق ہم نے جو پڑھا تو اس سے یہ ہمیں علم حاصل ہوا کہ ہر ایک کا زور سے پڑھنا ریاکاری نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، غزوہ تبوک میں عبداللہ ذوالبجادین شہادت کے جذبے سے نکلے اور شدت سے ان کو بخار آ گیا اور شہادت کے مرتبے پر وہ فائز ہو گئے۔ محمد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو عبداللہ ذوالبجادین نے درخواست کیا، رسول اللہ میری شہادت کی دعا فرمائیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بازو پر کیکر کی چھال باندھی اور فرمایا، یا اللہ میں عبداللہ کا خون کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس کی درخواست نہیں کی تھی، یعنی میں مطلب شہادت کی آپ سے دعا مانگنے کے لیے کہا، آپ مجھے دعا کر کے کہہ رہے ہیں کہ کافروں پر میرا خون حرام کر دے۔ تو عبداللہ رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے تو اس کی درخواست نہیں کی تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل آئے ہو تو پھر تمہیں بخار آئے اور اس سے تم فوت ہو جاؤ تب بھی شہید ہو، یا کوئی جانور پر سے تم گر کر ہلاک ہو گئے، یا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تب بھی تم شہید ہو۔ لشکر اسلام کئی روز تبوک میں ٹھہرا رہا اور انہی ایام میں عبداللہ رضی اللہ عنہ بخار سے فوت ہو گئے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جہاد میں جانے والا شہادت کے مرتبے پر قرآن کیا کہتے ہیں کہ کافر کی تلوار سے ہی اس کا شہادت پر کا مرتبہ اسے ملے، ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاد میں جا رہے ہو، جانور نے تمہیں گرا دیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور انتقال ہو گیا تو وہ بھی تمہارا شہادت کا مرتبہ ہے۔ حتیٰ کہ تم جہاد میں جا رہے ہو سفر میں اور اگر تمہارا یعنی بخار شدت سے آ گیا اور اس سے انتقال ہوا تو وہ بھی تمہارا شہیدی مرتبہ ہے، بولے سبحان اللہ۔ تو وہ تھے میری بہنوں عبداللہ ذوالبجادین، ان کے قابل رشک تدفین ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ناقابل رشک دعا بھی ہوئی تھی۔ ایسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کی، ان کے لیے جو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تمنا ہوئی، وہ کہتے ہیں کاش کہ عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ میں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم، حدیث ہے یعنی سیرہ میں آتا ہے، میری بہنوں سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم غزوہ تبوک میں اپنی آنکھوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، وہ عبداللہ ذوالبجادین کی خبر میں ہیں، بلال معزن مشعل لیے خبر کے پاس کھڑے ہیں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود ہیں، ان کے ہاتھ میں عبداللہ ذوالبجادین کی میت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کی میت میرے قریب کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی میت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور قبلہ رخ کر کے انہیں لحد میں رکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحد میں رکھا، خود اترے۔ عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کی خبر میں خود اترے، حالانکہ اتنے صحابہ موجود تھے غزوہ تبوک میں، کئی صحابہ تھے، سوا صحابہ تھے، بولے کہ نہیں میں اتروں گا، آپ خود گئے، رات کا وقت ہے، بلال رضی اللہ عنہ مشال لے کر ٹھہرے ہیں، ابو بکر و عمر دونوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی تو یہ پورے صحابہ جو جید صحابہ تھے سب جائیں گے نا، تو یہ بڑے بڑے صحابہ دیکھیے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر انہیں لاتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں اکیلے اترے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دے دو اسے، اور عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں اور لحد مبارک میں رکھتے ہیں. اور کیوں نہ تمنا کرے میری بہنوں صحابہ. واقعی میں عبداللہ بن مسعود نے جو تمنا کی نا، کس لیے کی؟ یہ منظر دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ مبارک میں ان کو لے کر خبر میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں ابو بکر عمر سے اپنے بھائی کی میت میرے قریب لاؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ رضی اللہ عنہ کی میت کو قبلہ رخ کر کے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، پھر اسے لحد میں رکھتے ہیں، خود باہر تشریف لاتے ہیں اور باقی کام ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں کہ مٹی ڈالنے کا. پھر جب مٹی ڈال کر سب فارغ ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ذوالبجادین کی تدفین سے فارغ ہو کر قبلہ رخ ہو کر اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں آج رات تک اس سے راضی تھا، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ اکبر. یعنی رات کا وقت تھا جب آپ کو تدفین کی گئی، تو کہتے ہیں آج رات تک، یعنی اس لمحے تک بھی میں اے اللہ میں اس سے راضی تھا، میرے اللہ تو اس سے راضی ہو جا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم میں نے تمنا کی کاش اس کی جگہ میری میت ہوتی، حالانکہ میں عبداللہ سے 15 سال پہلے اسلام لایا تھا، 15 سال پہلے اسلام لا چکا تھا، میرے 15 سال کے بعد یہ اسلام لائے. لیکن ان کی یہ خوش نصیبی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کی اپنے ہاتھ مبارک سے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش کہ میں تمنا کی میں نے کہ کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا. اللہ اکبر. عبداللہ بن ذوالبجادین کی جگہ ہوتا. تو یہ تھے میری بہنوں عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. نیکسٹ تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اگلا تذکرہ اصحاب النبی کے سلسلے سے سیدنا حذیفہ بن یمان کا ہم پڑھیں گے. حذیفہ بن یمان کون تھے؟ یہ بھی قدیم الاسلام، یعنی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ، دونوں نے اکٹھے مکے سے ہجرت کی تھی مدینہ کو. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دونوں مل کے ہجرت کیے تھے مکے سے مدینے کی طرف. اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے تھے، اور ایسی پاسداری کرنے والے کہ مشرکین کے ساتھ انہوں نے غزوہ بدر میں حصہ نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عہد کیا تھا. مسند احمد کی حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکے سے ہجرت کرتے وقت مشرکین نے ان کے والد کو روک لیا اور ان سے عہد لیا کہ وہ بدر کے روز ان کے خلاف نہیں لڑیں گے. یعنی مدینہ پہنچ کر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین سے کیا ہوا عہد پورا کرو اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے. یعنی تم اگر مشرک ہی کیوں نہ ہو، تم اس سے عہد کر رہے ہو، یعنی یہ وعدہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، انہوں نے روک لیا اور کہا کہ تمہیں اسی وقت جانے دیں گے جب تم یہ وعدہ کرو گے کہ تم ہم سے جنگ نہیں کرو گے. تو انہوں نے وعدہ کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وعدہ جب کر چکے تم، تو پھر وعدہ جب تم کر چکے، یعنی اپنے الفاظ سے تم نے یہ وعدہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. جیسے پچھلے ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں، سہیل رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے نا. ایک تھے ہم نے جو پہلا تذکرہ جو پڑھا تھا ابو جندل کا پڑھا تھا، رائٹ، ابو جندل کا پڑھا تھا. ابو جندل کے بعد جو ہم نے جو صحابی کا واقعہ پڑھا تھا جو سہیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے والد سہیل سے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور لڑوں گا بولے. تو ان کے والد سہیل کیا سمجھے تھے کہ شاید یہ میرے ساتھ چل کر لڑے گا، شاید یہ میرے ساتھ چل کر یہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا، یاد ہے نا، عبداللہ بن سہیل. تو عبداللہ بن سہیل نے یعنی کلیئر یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں لڑوں گا، ان کے ساتھ لڑوں گا. تو ان کو اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے، جب وہ دوڑے آتے ہیں نا مشرکین کے قبضے میں سے نکل کر بھاگ کے آتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں مشرکین کے صفوں میں سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کیا کہتے اس دن، یعنی بدر کے دن، کہتے کہ دیکھیے اللہ کے رسول میں بھاگ کے آیا ہوں، میں نے صرف اتنا کہا تھا میرے باپ سے کہ میں لڑوں گا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں کس کی طرف سے لڑوں گا. تو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر حذیفہ بن یمان اور یمان رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ یعنی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے. تو تب وہ لوگ انہیں چھوڑتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ تم اپنے عہد کی پاسداری کرو اور اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہماری مدد کرے. تو میری بہنوں
جو اپنے عہد کا پابند ہوتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے مصیبت پر بھی، یعنی عہد کی پابندی کرنے میں اسے مشکل آتی ہے تو مشکلات پر بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ اپنی عہد کی پابندی کرتا ہے۔ یہ ہمیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے واقعے سے پتا چلا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ میری بہنوں غزوہ احد اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں وہ شریک ہوئے تھے، اور غزوہ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے ان کے والد حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے قاتلوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ! یعنی قابل نصیحت بات ہے میری بہنوں، ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے قابل نصیحت یہ بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، غور سے سنیے، اور یہ والی جو صفات ہوتی نا، یہ والی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں، یہ اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ دیکھیے کیا ہوا تھا احد میں، گہما گہمی ہو گئی، احد میں گہما گہمی ہو گئی، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھی چڑھائے تھے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف، مطلب کیا کہتے ہیں کہ جب ہونا بول کے نہیں کہ مطلب ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، بلکہ شیطان نے آواز لگائی تھی، پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو، تم پر کافر حملہ کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت تتر بتر ہو گئی تھی صفیں۔ ہوا یہ تھا، بخاری کی حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے یہ بات معلوم ہوگی۔ ہوا یہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ احد کے روز پہلے مرحلے میں مشرکوں کو زبردست شکست ہوئی، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ابلیس چیخا، ابلیس چیخ کر کہنے لگا، اللہ کے بندو پیچھے والوں کی خبر لو۔ چنانچہ اگلی صف کے مجاہد پچھلی صف کے مجاہدوں پر ہی ٹوٹ پڑے اور آپس میں ہی گتھم گتھا ہو گئے، اور اس وقت جو دوسرے مسلمان جنہوں نے دیکھا کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، پکار رہے تھے کہ رک جاؤ رک جاؤ، حتیٰ کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد تلواروں کی زد میں ہیں، تو انہوں نے آواز دی، اے اللہ کے بندو میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، لیکن کسی نے ہاتھ نہ روکا، حتیٰ کہ یمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ یعنی ان کی آواز ہی سنائی نہیں دی، یعنی ایسی گہما گہمی اور ایسی کیا کہتے ہیں کہ عالم ایسا تھا دہشت کا، کہ پیچھے سے اچانک حملہ کیا تھا نا کفار و مشرکین نے، تو حالانکہ یہ دو صف جا رہے ہیں آگے آگے آگے، تو شیطان کہہ رہا ہے تمہاری پچھلی صف میں ہی وہ مشرکین گھس آئے ہیں، تو وہ پیچھے پلٹ کے بے دری سے یعنی تلواریں چلانے لگتے، تو اس میں یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد جو یمان رضی اللہ عنہ تھے وہ تھے، اور مسلمان ہی تھے وہ بھی، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ مشرک ہیں، یہ سمجھ کر ان کو قتل کرنے لگے۔ جب پورے ان کے اوپر تلواریں اٹھائے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ چیختے ہیں کہ دیکھو، ارے اللہ کے بندو، یہ بھی تو میرا والد ہے، اسے مت مارو۔ اور غلطی سے کیا ہوتا ہے کہ صحابی اصحاب النبی انہیں مار دیتے ہیں غلطی سے۔ تو دیکھیے سیکھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ والد اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی، لیکن وہاں پر کیا کر رہے ہیں، فوری قتل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ، اللہ انہیں معاف کر دے، کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں معاف فرمائے، تم نے یہ کیا کر دیا۔ یعنی دیکھیے اس وقت بھی اپنے بھائیوں کے لیے دعائے خیر نکلنا، یعنی یعنی اکثر ایسا ہوتا نا کہ ہم ٹینشن کے ماحول میں ہوتے، یا پھر غصے میں ہوتے، یا پھر کسی پریشانی میں ہوتے، اور اگر ہمارا کوئی بھائی غلطی کر بیٹھتا ہے تو ہم کیا کہتے، پورے اس کو کوسنے لگتے ہیں، تم نے ایسا کیسا کر دیا۔ کہ ہماری بھائی سے مراد دینی بھائی کی بات بتا رہی ہوں میں، یہ سگا بھائی نہیں، دینی بھائی تھے یہ صرف، لیکن کیسی محبت تھی دیکھیے کہ غلطی سے انہوں نے قتل کیا نا، یعنی جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، تو فوری ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، یہ تم نے کیا کر دیا۔ تو میری بہنوں، قرآن کی جو آیت آئی نا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو عمدن قتل کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اگر غلطی سے سہون کرتا، عمدن کا لفظ آیا، کیا وہاں پر جو لفظ آیا قتل کے ساتھ عمدن کا لفظ آیا ہے، یعنی جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، اور اس کو کفر قرار دیا۔ سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، یعنی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، کفر قرار دیا، گناہ کبیرہ ہے، کفر ہے۔ لیکن کون سا قتل؟ قتلاً عمدن، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا۔ یہ کیا تھا، غلطی سے قتل کر دیے تھے تو فوری اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے،
سبحان اللہ، یہ ایثار و قربانی کے بھرپور مثالیں ہمیں صحابہ کی زندگی سے میری بہنوں ملتی ہیں۔ غزوہ احزاب کی مثال بھی دیکھ لیجئے کہ غزوہ احزاب میں شدت کی سردی کے عالم میں کفار کی جاسوسی کرنے کے لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ جاسوسی کر کے کیا کیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سبحان اللہ، سنیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ احزاب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ کو پتا ہے نا میری بہنوں، یہ جنگ احزاب کون سی تھی؟ یہ جنگ احزاب جنگ خندق، جو کہ 1 مہینہ چلی تھی، 1 مہینہ جنگ چلی، 1 دن 2 دن 4 دن 15 دن نہیں، بہت ٹف جنگ گزری تھی یہ، اور سردی کے دن تھے، اور کڑاکی کی سردی۔ مدینے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مدینے میں جو سردی ہوتی ہے بہت کڑاکی کی ہوتی ہے۔ تو اس وقت مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے راوی حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ احزاب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک رات بہت تیز ہوا چل رہی ہے، اچھا سردی بھی سردی ہے، اوپر سے تیز ہوا بھی چل رہی، دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، خوب تیز ہوا چل رہی ہے، سردی بھی خوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کوئی شخص ہے جو جا کر کافروں کی خبر لائے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے ساتھ رکھے گا۔ اب یہ سن کر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی، ایک تو جنگ کرتے کرتے حالت بری ہے، پہلے تو خندق کھودی تھی انہوں نے، بڑی یعنی خندق کھودنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، خندق دیکھے نا کبھی کیسی ہوتی ہے، بڑا نالا ہوتا ہے، بڑا بڑا، یعنی اس کو پار کر کے آنا مشکل ہوتا ہے، تو ویسی خندق انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودی، پھر جنگ لڑ رہے ہیں، اور کتنی تھکاوٹ کا عالم اور سردی کا یہ عالم ہے کہ تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ہیبت کے مارے سہمے صحابہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے کوئی ہے، یعنی کسی کو نہیں بولتے، اگر کسی ایک کا نام لے کے بولتے تو وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے کہ اگر کسی کو اٹھ کر مرنے کے لیے کہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھ کر اپنی جان دے دیتے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں سے آپشن دیا، کہتے کہ تم میں سے کوئی ہے، تو سب بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھے کافروں کی خبر لانے کے لیے۔ تو دوسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اور سب خاموش بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نظریں اپنی نیچی کرے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو نام لے کر کہتے ہیں اے حذیفہ تم اٹھو اور جا کر کفار کی خبر لاؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر حکم دیا تو میرے لیے اٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، اگر میرے جگہ کسی اور کا بھی نام لیتے تو ان کو بھی اٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اطیع الرسول کا منشا وہ پورا کرتے تھے، چاہے کیسی بھی ماحول ہو، چاہے کیسی بھی تکلیف ہو، چاہے کیسا بھی پریشانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا فرما برداری ان پر ایسے لازم تھی کہ کچھ بھی ہو فرما برداری کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میرا نام لیا حذیفہ کہہ کر تو پھر میرے پاس اٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا، اٹھ گیا میں، حذیفہ رضی اللہ کہتے ہیں میں اٹھ گیا اور اٹھ کر کفار کی خبر لانے کے لیے نکل پڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رخصت کرتے ہوئے ہدایت فرمائی کہ کفار کی خبر لاؤ لیکن انہیں اشتعال دلانے والی کوئی حرکت نہیں کرنا، یعنی سردی میں جا رہے ہو، کچھ بھی تمہیں غصہ آئے ان کے اوپر، کچھ بھی کرے، کچھ بھی ایسی حرکت کچھ بھی نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ لوگ تمہیں پلٹ کر ختم کر دیں، یعنی اشتعال نہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کو موقع نہیں دینا، کچھ بھی اشتعال انگیزی نہ ہو ان سے، تو اشتعال دلانے والی کوئی حرکت نہیں کرنا، یعنی ان کو غصہ دلانے والی یا ان کو پلٹ کر تم پر حملہ کرنے والی، چھپکے سے جاؤ، چھپکے سے آؤ۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں روانہ ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں گرم حمام میں چلا جا رہا ہوں، سبحان اللہ، دیکھیے دیکھیے میری بہنوں، ہمت کریں، سنت رسول پر، حکم رسول پر، حکم رسول پر عمل کرنے کی آپ ہمت کریں، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ سنیے الفاظ صحیح مسلم کے، یہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ احادیث ہمارے سامنے کیوں رکھی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں صحابہ اکرام نے لکھ لکھ کر محفوظ کیوں کیا؟ محدثین نے ہم تک یہ باتیں کیوں پہنچائی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہم تک کیوں پہنچائی؟ تاکہ ہم اطیع الرسول کا منشا پورا کریں۔ میری بہنوں، احادیث کو پڑھنا لازم ہے، پڑھیں اور اس پر عمل کریں، پڑھیں اور اس میں جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں، جیسے کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ پڑھا کہ دیکھو انہوں نے ہمت کی، اب بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اٹھ کے جاؤ، بولے سب بیٹھے ایک جگہ، گرم ہے نا، سب بیٹھے گرم ہے، تھکے ہوئے ہیں اور تھک کے چور ہے حالت،
تھکاوٹ کی حالت میں، رات کا وقت ہے، نیند کی حالت ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اٹھو جاؤ اور کافر کی خبر لاؤ، اور وہ سبحان اللہ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، نہ صرف سردی بلکہ سرد تیز ہوائیں. حدیث کے الفاظ میں کیا ہے؟ سرد اور تیز ہوائیں چل رہی، بہت تیز ہوا، خالی تیز بھی نہیں، سرد اور بہت تیز ہوا. اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو میری بہنوں، یہ دلیل ہے ہمارے لیے، یہ ثبوت ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر عمل کرنے کے لیے ماحول کو نہیں دیکھنا. انہوں نے حذیفہ رضی اللہ نے ماحول کو نہیں دیکھا، حذیفہ رضی اللہ نے سردی کو نہیں دیکھا، حذیفہ رضی اللہ نے تیز ہواؤں کو نہیں دیکھا، حذیفہ رضی اللہ نے دشمن کی شدت کو نہیں دیکھا، حذیفہ رضی اللہ نے اپنی صحت کو نہیں دیکھا، حذیفہ رضی اللہ نے اپنی آرامی کو نہیں دیکھا، حذیفہ رضی اللہ نے اپنے نفس کی بات نہیں سنی وہاں پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہہ کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو جب چلتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کوئی گرم حمام میں گزر رہا، یعنی جیسے مطلب گرم گرم رطوبت لگتی. دیکھیے حمام میں جب گرم گرم رہتا حمام تمام، یعنی گرمی سے کیسا رہتا نا، رطوبت رہتی گرم گرم اطراف. تو وہ کہتے ہیں حمام سے مراد ایک چھوٹی جگہ ہے نا. تو بولے میں جتنی جگہ چل رہا ہوں بس اسی جگہ پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی گرم حمام میں چل رہا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کی سردی ختم ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ میری بہنوں، دعائے رسول کے ہم اس وقت مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ہم اس وقت میں مستحق ہوں گے جب ہم سنت پر عمل کریں مشکلات میں. ارے بیٹھے بیٹھے سنت پر عمل کر لینا، جیسے کہ میٹھا کھانا، سنت بول کے کوٹ رہے ہیں خوب، کیونکہ مزہ ہے نا اس میں. تو ایک سنت وہ بھی ہے جو مشکلات سے بھرپور ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، لوگ کیا بولیں گے، مذاق اڑائیں گے، لوگ کچھ بھی بولیں گے. ارے سب کے دعوتیں کھائی، اب بولے کہ بیٹھے، اب کسی کو بولے دعوتیں نہیں دے رہی ہے، اب سنت کے نام پہ ایسی شادی کر رہی کہ دیکھو بولے کہ سب کے دعوتیں کھاتے، کیا کیا بولیں گے پتا نہیں. بولیں گے بچہ بھاگ کے شادی کر لیا، بچی بھاگ، کیا کیا بولیں گے پتا نہیں. لہٰذا کچھ تو مطلب کچھ تو کرنا نا، کچھ تو کم از کم چلو فنکشن ہال لے لیں گے، سب کے جگہ ہم کیوں کھا کے آئے، پھر توبہ استغفار کریے، گھر میں بیٹھیے، آئندہ ٹھان لیجیے نہیں کریں گے. سنت رسول پر آپ کو عمل کرنا ہے، پورا کریے، پورا، جیسے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کیے تھے. ایسا نہیں کہ میں دور بیٹھ کے دیکھوں گا، میں یہاں سے لا لوں گا، ان کو بھیجوں گا، میرے انو ہے فلاں ہے، نہیں، آپ کو جو کہا گیا وہ کریے. سنت کے مطابق نکاح کرنا، سنت کے مطابق کریے، حالات سازگار ہو یا نہ ہو، ماحول سازگار ہو یا نہ ہو، آپ کا جی چاہے یا نہ چاہے، آپ کو سختیاں جھیلنی پڑے، مصیبتیں جھیلنی پڑے اس کے لیے، لیکن آپ کریے، وہی کریے جو سنت کا تقاضا ہے. یہ شادی بیاہ کی ایک مثال دے رہی ہوں، ایسے سب وہ مثال ہے ہمارے لیے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ وہ اٹھ کر گئے. دیکھیے اٹھ کر جانے کے بعد اللہ نے ان کی مدد کی، ایسے نہیں کہ مطلب وہیں پہ ان کو محسوس ہو گیا کہ گرمی محسوس ہو رہی، نہیں، کہہ رہے ہیں جب میں چل رہا تھا، روانہ ہو گیا، یعنی ایسے روانہ ہونے کے بعد، نکلنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دور گیا، خطرناک سردی تھی نا، تیز ہوائیں چل رہی تھی، بہت زیادہ سردی تھی، بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی، اور تھوڑی دور جاتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میں گرم حمام میں جا رہا ہوں. جب میں کافروں کے لشکر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ابو سفیان اپنی کمر آگ سے سیک رہا ہے، یعنی ایسے مطلب خطرناک سردی تھی نا، آگ کے قریب بیٹھا ہے. تو میں نے اسے تیر مارنے کے لیے کمان پر چڑھایا، یعنی مطلب یہ کہ وہ بے قابو ہو گئے، اس کو دیکھتے چلیے فساد کی جڑیں، اس کو یہیں ختم کر ڈالو، بولے تیر مار کے. تیر لگائے ترکش میں، فوری یاد آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہدایت یاد آ گئی. کہتے ہیں کہ کمان پر چڑھایا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یاد آ گئی، اور کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے کفار مشتعل ہو جائیں. حالانکہ اگر میں تیر مارتا نا اس وقت تو یقیناً ابو سفیان کو لگتا اور وہ مر جاتا. میں کفار کی خبر لے کر واپس پلٹا، نہیں مارے، وہ چھوڑ دیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، چھوڑ، مطلب کچھ بھی اشتعال انگیز حرکت نہیں کرنا. تو سیدھا گئے، کفار کی خبر لیے اور واپس آئے. جب آپ واپس آ رہے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں گرم حمام میں چل رہا ہوں. یعنی دیکھیے میری بہنوں، جب لوگ جہاں پر زیادہ ہوتے اور آگ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہاں پر ماحول میں تھوڑی گرمی رہتی ہے نا.
تو یہ وہ گرمی کے ماحول میں جب جاتے ہیں خبر لیتے ہیں تو انہیں مطلب فرق نہیں پڑتا. جب وہاں سے چھوڑ کر ایک کھلے راستے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، کھلے راستے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، سردی ہے کہ یعنی بے حد سردی، اس سردی میں بھی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے خوب تیز تو اور کتنی سردی ہوتی ہے. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ وہاں سے نکل کر جب آ رہے تھے تو اس ٹھنڈک کو انہوں نے محسوس نہیں کیا، کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک گرم حمام میں جیسے وہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. اس وقت مجھے پھر سردی محسوس ہونے لگی. سبحان اللہ، یعنی یہ سنت کے حکم رسول کو پورا کیا، اس کے بعد انہیں سردی محسوس ہو رہی ہے. اس وقت ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا ایک زائد کمبل نکال کر عنایت فرما دیا. سبحان اللہ، دیکھیے کیا خوش نصیبی ہے صحابہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جس میں مبارک کا کمبل اڑنے نصیب ہوا ان کو. اور کہتے ہیں جسے پہن کر میں اتنا سویا، جیسے ہی میں اوڑھ کر لیٹ گیا تو اتنی گہری نیند آئی کہ صبح تک سویا رہا. جب صبح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اے نعمان. نعمان کہتے ہیں بہت زیادہ سونے والے کو. نون واو میم الف نون، نعمان. یہ نعمان ہے نا، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی گزرے تھے. نعمان ہے وہ، نعمان. آج ہماری کم علمی کا نتیجہ دیکھیے کہ ہم نعمان کو نعمان نعمان کہتے ہیں. نام رکھتے ہیں نا لوگ نعمان، اور پکارتے بھی اس کو نعمان نعمان، یعنی مانا کیا ہے اس کا زیادہ سونے والا. اللہ مستعان. بہرحال یہ تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کے لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کروائی. ہوا کیا تھا میری بہنوں، یہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے، یہ بھی ہمارے لیے بڑی زبردست اس میں درس نصیحت ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خود مسند احمد کی حدیث آتی ہے، خود وہی راوی ہیں. کون؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے پوچھا کتنی دیر سے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر نہیں ہوئے. دیکھیے والدین ایسی ہوا کرتی ہیں، والدہ ایسی ہوا کرتی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کیسی تھی؟ وہ کہتی ہیں اے حذیفہ کتنی دیر ہوا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی نہیں، کتنی دیر ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ اتنی دیر ہوئی بس، کہ میں اتنی دیر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں. تو اس پر والدہ نے مجھے برا بھلا کہا. میں نے ماں سے کہا اچھا آپ جانے دو، میں ابھی جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھوں گا، اور اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ فرما دیں. چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، پھر میں نے انتظار کیا حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مطلب یہ کہ مغرب کی نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر اذکار کرتے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عشاء کی نماز شروع کر دیے اور بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کو جا کر اپنی مغفرت کی دعا کرانا، کیونکہ ماں نے ڈانٹا نا، ماں نے ڈانٹا کہ تم کتنی دیر ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس نہیں گئے، ان کی خدمت میں حاضری نہیں دی. تو مغرب کی نماز کے بعد انتظار کرتے ہیں، پھر عشاء کی نماز آپ پڑھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ واپس گھر پلٹنے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ. مسند احمد کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے بھی فارغ ہو گئے، گھر پلٹنے لگے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا. اتنے میں کسی روکنے والے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی اور واپس چلا گیا. یعنی انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا وحی کا نزول ہوتے ہوئے کہ ایک فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی اور غائب ہو گیا. پھر جب میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آواز سنی تو پوچھا کون ہے؟ تو میں نے اپنی ساری بات کہہ سنائی. یعنی یہ کہا کہ دیکھیے میری ماں نے مجھے اس طریقے سے ڈانٹا تھا کہ تم کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنی دیر سے نہیں گئے، تو میں نے وعدہ کیا ان سے کہ میں میری اور آپ کی مغفرت کی دعا کروا کے آؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری ماں کی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ. یعنی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے لیے بے چین ہو جاتے میری بہنوں. اور مائیں وہ تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نہیں جاتے تو ڈانٹتی تھی. آج ہم کتنی
مرتبہ اپنے بچوں کو سنت کی پیروی نہیں کرتے ہوئے ہم ڈانٹتی ہیں میری بہنوں. دیکھنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو سنت کی پیروی نہ کرنے پر ڈانٹتی ہیں. خود کی اطاعت نہیں کریں گے تو بڑی یعنی لیکچر بازی کرنے لگیں کہ ماں ہوں میں، میری کیسی مطلب تم کیسے میری ناقدری کر سکتے ہو، میں ماں ہوں، کیسے تم میرے حکم کو ٹال سکتے ہو. ہم ببانگ دہل کہتی ہیں، لیکن ہم نے کتنی مرتبہ اپنے بچوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ایسے ڈانٹا. یہ تو نافرمانی نہیں کی تھی، یہاں تو حذیفہ رضی اللہ نہیں گئے تھے، صرف تھوڑی دیر ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی، تو ذرا سا یعنی ذری سی دیر آگے تک ہو گئی تو بولے کہ کتنی دیر سے تم نہیں گئے بولے، اور ڈانٹ کے کہنے لگی کہ فوری جاؤ. تو وہ مغفرت کی دعا کروا کر ہی آتے ہیں اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. میری بہنوں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ منافقین کے بارے میں علم رکھتے تھے. ایک مرتبہ یہ ہوا تھا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا. علی رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید پڑھا، اس کے مشکل مسائل پر غور کیا، حلال کو حرام کو واضح کیا، حلال کو حلال قرار دیا، حرام کو حرام قرار دیا. پھر علی رضی اللہ عنہ سے عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سچے مومن تھے، لیکن ان سے بھول ہوئی. جب انہیں بتایا گیا تو وہ سمجھ گئے اور توبہ استغفار کیے. پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ منافقوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. کیا کہنے لگے؟ وہ منافقین کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. ان کو منافقین کا نام بتائے گئے تھے. وہ کیا ہوا تھا سنیے. واقعہ ایک مشہور ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے صاحب سر النبی کے نام سے مشہور ہوئے. ہمراز، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ہمراز بنایا تھا، ان کو نام بتلائے تھے منافقین کے. تو لوگ یعنی ان کو سر النبی سے پکارتے تھے، یعنی نبی کے رازدار. ہوا کیا تھا کہ بخاری کی حدیث ہے، غور سے سنیے. ہوا یہ تھا کہ علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام آیا، مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ کوئی نیک ساتھی عطا فرما. اس کے بعد میں کچھ لوگوں کے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا. اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ ابو دردہ ہیں. تو میں نے ابو دردہ کو بتایا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی میں نے کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما، اللہ نے تمہیں بھیج دیا. تو ابو دردہ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو میں نے عرض کیا میں کوفی ہوں. یہ حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی، یہ حدیث ہم نے دوسرے صحابہ کے تذکرے میں بھی پڑھی تھی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے اس حدیث کو، کہ ابو دردہ فرمانے لگے کہ کیا میں تمہارے پاس ابن ام عبد یعنی عبداللہ بن مسعود موجود نہیں ہے تم میں، جنہیں صاحب نعلین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے کا لقب ان کو دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لانے والے کون تھے؟ وہ عبداللہ بن مسعود. اور کیا میں تمہارے درمیان وہ بزرگ نہیں ہے جسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شیطان سے پناہ دی تھی؟ تو وہ مراد ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. اور فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے درمیان وہ بزرگ موجود نہیں ہیں جنہیں صاحب سر النبی، ہاں یہ ہیں صاحب سر النبی. کون ہیں وہ؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کو صاحب سر النبی کہا جاتا تھا. ایسا ہمراز جنہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، یعنی وہ مراد ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. جی انشاءاللہ. ہاں تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو سر النبی کیوں لقب دیا گیا تھا. یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ سر النبی کا لقب انہیں کیوں دیا گیا کہ غزوہ تبوک سے ہوا یہ تھا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک گھاٹی میں 12 منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کر رہے تھے. کیا ہوا تھا؟ سر النبی کیوں ان کو لقب دیا گیا؟ کیونکہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک گھاٹی میں 12 منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کی. اس وقت صرف ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کی جانب بھیجا. وہ مروب ہو گئے، یعنی مطلب یہ کہ وہ دیکھ لیے یار ایک صحابی ہمیں دیکھ لیے ہیں اور وہ اپنی ناپاک سازش پر عمل نہیں کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بتائے
اور ان کے ارادے سے باخبر کیا. اس لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے. کہ وہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، بھیج کر بتایا، وہ کہا کہ دیکھو جا کر ان کو دیکھ لو. تو جب انہوں نے جا کر انہیں دیکھ لیا کہ یہ کھڑے ہیں یہاں پر نبی کو قتل کرنے کے لیے، تو دیکھیے میری بہنوں، یہ مسلمانوں کی جماعت نہیں تھے، نکلے ہیں تبوک میں جنگ لڑنے کے لیے. دیکھ رہے ہیں سیناریو کیسا ہے کہ نکلے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہی جنگ لڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ منافق ہیں اور ایسے کٹر منافق ہیں کہ غار میں چھپ کے انتظار کر رہی، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار سے گزریں گے انہیں قتل کر دیں گے، تاکہ پتہ نہ چلے کس کو کہ کس نے قتل کیا. اندھیرا ہوتا نا غار میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتلا دیتا ہے کہ تم وہ غار سے نہیں جاؤ، دوسرے راستے سے جاؤ، وہاں پر تمہارا قتل کرنے کے لیے لوگ ٹھہرے ہیں. تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بھیجاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کا کنیت ابو حذیفہ بھی تھی. تو وہ ابو حذیفہ دیکھتے ہیں جا کر کہ منافقین کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر. تو شرمندہ ہو کر وہ لوگ پورے نکل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور کون کون ہے، نکل آؤ، باہر آؤ، کیا کر رہے ہو یہاں پر دھاٹا باندھ کر کیوں کھڑے ہو. تو وہ شرمندہ ہو جاتے، ان کی چال ناکام ہو جاتی، باہر آ جاتے ہیں. تو اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو منافقوں کے نام بتلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سر نبی، یہ نبی کا راز ہے، تم کسی کو نہیں بتانا. بس اتنا ہے کہ مسلمانوں میں منافق شامل ہوتے ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا، نام کسی کو نہیں بتا، میں تم کو بتا رہا ہوں، تم کسی کو نہیں بتانا. تو میری بہنوں، وہ انتقال ہونے تک، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اپنا انتقال ہونے تک وہ راز کو اپنے سینے میں چھپائے رکھے. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ منافقین کی لسٹ میں ہیں. تو میری بہنوں، ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ لوگوں نے، صحابہ نے ان کو انسسٹ کیا، بتایا کہ تم کم از کم تھوڑے نام مجھے بتاؤ تھوڑے. تو بولے کہ نہیں، یہ نبی کا راز ہے، نبی نے کہہ دیا، میں نہیں، مجھے نہیں بتانا. تو خاموش بیٹھ گئے. اچھا نبی کا راز ہے یہ سن کر خاموش بیٹھ گئے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا نا، عمر رضی اللہ عنہ تو ان کے پیچھے پڑ گئے، بولے کہ کون تھے وہ منافقین، بولو بولو. تو عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اے عمر، یہ نبی کا راز ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا. نبی نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا. تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، نبی نے کہا تو ٹھیک ہے، نہیں بتاؤ، لیکن کم از کم اتنا تو بتا دو کہ کہیں ان میں میرا نام تو نہیں تھا. منافقین کے کچھ اور نام بھی بتائے نا اللہ کے رسول نے، تو کہیں میرا نام. تو سبحان اللہ، یعنی اپنے ایمان کے بارے میں صحابہ اتنے محتاط رہتے تھے. میری بہنوں، ہمیں بھی ضرورت ہے اس قدر محتاط رہنے کی اپنے ایمان کے بارے میں. ایسا نہیں کہ میں بہت زبردست ایمان والی، میں نے تو مطلب جنت کی درجات کو پا لیا. ایسے اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچے. دیکھیے مسلمانوں کی جماعتوں میں بھی منافقین ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بھی بتلائے تھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ شرعی احکام کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کرتے تھے. ایک مسند احمد کی حدیث آتی ہے کہ ابو لیلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پانی مانگا، ایک آدمی نے چاندی کے برتن میں پانی دیا، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ برتن اسے دے مارا، یعنی مطلب یہ کہ اس کی طرف پھینک دیے. وہ اور غصے سے کہنے لگے کہ میں نے اس سے منع کیا ہے لیکن تو باز نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا، ریشم اور دیباج سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ چیزیں دنیا میں کفار کے لیے ہیں اور مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہوں گی. تو میری بہنوں، یہ تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ جو اسٹرکٹلی قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نیکی کرنے کی نسبت برائی سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتے تھے. فکر مند رہے، یعنی نیکی کی فکر کرنے سے زیادہ برائی سے بچنے کی فکر کرتے تھے. یعنی نیکیاں تو کرتے لیکن ایک مرتبہ یہ ہوا، مسند احمد کی حدیث آتی ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ اصحاب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں سوال کرتے اور میں برائی کے بارے میں سوال کرتا. لوگ بولتے کہ نیکی کیا ہے اور کیا کرنا اور کیا کرنا. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا نہیں کرنا وہ پوچھتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خیر میں موجود شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں برائی کے اوپر زیادہ ہم دیکھیں کہ کہیں کوئی برائی ہم سے سرزد نہیں ہو رہی. ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میری بہنوں، یہ تاریخ میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیے اور بھیجا، اس مدائن کی طرف بھیجا، تو اہل مدائن کو لکھا کہ حذیفہ کو تمہارے پاس گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، ان کی اطاعت کرنا. اہل مدائن نے آپس میں کہا ہمارے ہاں بڑی شان والے حاکم تشریف لا رہے ہیں. یعنی ابھی مدینے سے جا رہے تھے. کون؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ. کہاں جا رہے تھے؟ مدائن جا رہے تھے. تو اور پہلے سے لکھ بھیجے عمر رضی اللہ عنہ کہ تمہارے پاس ایک ایسا گورنر بھیج رہا ہوں میں جن کی اطاعت تم پر لازم ہے.
تو اب وہ لوگ تیاری کرنے لگے، بولے کہ ایک شان و شوکت والا شاید کوئی حکمراں ہمارے پاس آ رہے ہیں، چنانچہ وہ استقبال کے لیے سوار ہو کر شہر سے باہر نکلے۔ راستے میں انہیں ایک آدمی ملا جو خچر پر پالان ڈالے سوار تھا، یعنی اتنے سادے سیدھے ہوتے تھے صحابہ، ان کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے، گورنر بن کے جا رہے ہیں تو بولے کہ اب تو گورنر بن گیا نا، میں تھوڑا ٹھاٹ چینج کروں، نہیں، ایسی سادے سیدھے لباس میں خچر پر بیٹھے اور دو پیر ایک طرف کر کے بیٹھ کے مطلب ذکر اذکار کر لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دونوں پاؤں ایک طرف کیے ہوئے تھے۔ اہل مدائن پہچان نہیں سکے اور آگے بڑھ گئے۔ راستے میں انہیں کچھ لوگ ملے، ان سے پوچھا کہ دیکھو ایک گورنر آ رہے تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے، تو بولے کہ ہاں ہم ہی ہیں ان کے ساتھ۔ تو بولے گورنر کہاں ہیں؟ تو بولے ابھی گورنر سامنے سے گزرے نا، بولے۔ یہ لوگ جب پوچھنے لگے کہ گورنر تشریف لانے والے تھے، تم میں گورنر کہاں ہیں؟ تو بولے کہ وہ ابھی جو آگے گزرے وہ گورنر ہی تھے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی اہل مدائن نے، تو بھاگے بھاگے واپس آئے، دیکھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور دوسرے ہاتھ میں گوشت کا ہے، اور وہ کھا رہے ہیں بڑے اطمینان سے، مطلب ایسے نہیں کہ ارے میں مطلب نخروں سے کھاؤں، سارے لوازمات ہوں ان کے ساتھ، نہیں، بلکہ سوکھا گوشت اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اہل مدائن نے سلام عرض کیا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سردار کی طرف دیکھا اور ان کو بھی ایک گوشت کی بوٹی ان کی طرف بڑھائی اور مشروب پیا۔ یعنی مطلب یہ کہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور برا نہیں مانتے کہ مطلب ارے میں ایسی حالت میں دیکھ لیے روٹی کھا رہے تھے بیٹھا میں سوکھی، نہیں، سادگی کا یہ عالم تھا ان لوگوں کے۔ یہ تھے صحابہ کرام میری بہنوں۔ اور جب گورنر مدائن یعنی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی تنخواہ اور دیگر مراعات ہوتی نا، کہ مطلب آپ کو گھر کیسا ہونا، آپ کی تنخواہ کتنی ہونا، کیا ہونا، جو مدائن کے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ابن سیری کہتے ہیں، یہ بھی سیرت میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جب مدائن پہنچے تو پالان والے گدھے پر سوار تھے، ان کے ایک ہاتھ میں روٹی اور دوسرے ہاتھ میں گوشت تھا۔ اہل مدائن نے پوچھا آپ کی جو ضروریات ہے وہ ہمیں بتائیں، آپ کو کیسا گھر چاہیے، کیا کتنی تنخواہ چاہیے، کیا چاہیے؟ تو انہیں غور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ بھی بڑی تاریخ میں بڑے سنہرے الفاظ سے لکھی گئی یہ بات، کہتے ہیں کہ میں تم سے اپنے لیے روٹی اور اپنے گدھے کے لیے چارہ لوں گا، بس یہی میرا معاوضہ ہے، جب تک میں تمہارے درمیان میں رہوں گا مجھے بس یہ تم کو جو دینا ہے، یہ تو کمرہ تو دے رہے ہو تم، ٹھیک ہے، سر چھپانے کے لیے، لیکن سامان لا کے دینا، فلاں دینا، یہ دینا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک روٹی چاہیے اور یہ جو میرا گدھا ہے، سواری میری، یہی سواری ہے میری، اور اس کو چارہ دو، بس یہ دو چیزیں مجھے دو بس۔ جب چند دن گورنری کے بعد انہیں یعنی عمر رضی اللہ عنہ معزول کر کے بلا لیتے ہیں، یعنی ان کا پیریڈ ختم ہو جاتا کام کرنے کا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے میری بہنوں، عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، چھپ کے دیکھتے ہیں بیٹھ کے کہ یہ کیسے آ رہے ہیں مدائن سے، یعنی ان میں کچھ چینجز آئے کیا، یعنی کچھ ٹھاٹ باٹ ان کی بڑی کیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، سیرہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ کی واپسی کی جب انہیں اطلاع ملی تو وہ راستے میں کسی جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے انہیں کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اسی حال میں دیکھا جس حال میں وہ رخصت ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو فرط مسرت سے گلے لگا لیا اور کہنے لگے تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی خوشی سے وہ یعنی لپٹ لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اور کہنے لگے کہ تم نے تو دنیا نہیں لی، گورنر بننے کے باوجود بھی تم نے دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا، تو لپٹ لیے جا کے مسرت کے ساتھ، سبحان اللہ، اور کہنے لگے کہ اے حذیفہ تم میرے بھائی ہو، انت اخی و انا اخوکا، میں تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ میری بہنوں، حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ گریٹ صحابی تھے کہ حکمرانوں کے دروازے پر جانا فتنہ سمجھتے تھے، بولتے تھے کہ تم لوگوں کو کہتے تھے کہ فتنوں کی جگہ سے بچو، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ فتنوں کی جگہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ تم حکمرانوں کے دروازوں پر جا کر ان میں سے کوئی شخص حکمراں کے پاس جاتا ہے اور جھوٹ موٹ کی اس کی تائید کرتا، تعریفیں کرتا، اس کو لاگلوجی کرتا ہے، ایسی ایسی خوبیاں اس کی بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی، تو یہ فتنہ ہے، بولے یہ فتنہ ہے، تم ایسے عمرہ کی، ایسے حکمرانوں کی چوکھٹ پہ نہیں جانا، بولے۔ اور میری بہنوں، وفات سے قبل حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے، یعنی جب آپ کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو اس وقت کیا کہتے ہیں، دیکھیے مسند حاکم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرض الموت کی پہلی رات حذیفہ رضی اللہ عنہ پر غنود کی طاری ہو گئی، پھر آرام آ گیا،
تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ رات کا کون سا حصہ ہے؟ تو میں نے بتایا خوب سحر ہو چکی، یعنی اچھا خاصا اجالا ہو چکا ہے۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے 2 یا 3 بار جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی، پھر فرمانے لگے میرے لیے 2 کپڑے کفن کے خرید لاؤ، اور کپڑے مہنگے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے موت کی غنود کی طاری ہو رہی ہے، اور انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ مر رہے ہیں، دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کفن کا کپڑا لاؤ تو میرے لیے موٹا کفن کا کپڑا لانا، میرے لیے مہنگا والا نہیں لانا، سستا والا کپڑا لانا، مہنگا کپڑا نہیں لانا۔ اگر تمہارے دوست سے اللہ راضی ہوا تو اللہ اسے اس سے بہتر لباس پہنائے گا، اگر وہ راضی نہ ہوا تو پھر یہ چادریں وہاں اتروا لی جائیں گی۔ میری بہنوں یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے جو صحابہ کی سوچ تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم مہنگا لاؤ گے تو وہ ویسٹ ہو جائے گا، کیونکہ یہ لباس تو چند دن کا ہی ہے۔ اگر تمہارے اس دوست سے اللہ راضی ہے تو اس سے بہتر لباس اللہ اسے پہنائے گا، اور اگر اللہ اس سے راضی نہ ہوا تو یہ اتروا لی جائیں گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اپنے بارے میں خوف اور امید، جیسا نا یعنی ایک مومن کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ خوف اور رجا دونوں کے درمیان ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے میری بہنوں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے صحابہ کے تذکرے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 3 بجے ہی ٹھیک شروع کر دیتے میری بہنوں، وقت جو درس کا ہوتا ہے جو ٹائم پہ شروع کر دیتے، لیکن آپ لوگ ٹائم پہ نہیں آنے کی وجہ سے ہمیں دیر سے شروع کرنا پڑ رہا ہے، ایک 5 منٹ 7 منٹ آپ لوگوں کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج تیسرا تذکرہ ہم نہیں پڑھ سکے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کو وقت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔